نمبر 1 میسیج لیسن جو ان آیتوں سے ملتا ہے وہ توحید کا میسیج ہے، اور توحید انسان کی نفسیاتی یکجائی اور وجودی اطمینان کی بنیاد ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں قرآن سب سے پہلے انسان کو توحید کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بات صرف ایک مذہبی اعلان نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک گہری ضرورت ہے۔ انسان فطری طور پر کسی ایسے سہارے کی تلاش میں رہتا ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جس کے سامنے وہ جواب دہ ہو سکے، اور جس سے اس کی زندگی کا مقصد ملے۔ جب یہ سہارا واضح نہ ہو تو انسان الجھن کا شکار ہوتا ہے، بے سمتی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور اندرونی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ سماجی نفسیات یعنی سوشل سائیکالوجی کے معروف مفکر ایرک فرام نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ انسان لازماً کسی نہ کسی شے کی عبادت کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک گہری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے، کسی نہ کسی چیز کی پرستش کرے۔ یہ فطری ہے۔ ایرک فرام کہتا ہے کہ اگر ہم سچے خدا کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنی بے لگام خواہشات، کسی ڈکٹیٹر، اپنے قبیلے کے ضابطے یا معاشرے کی ہر بات مان لینا، ان جیسی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ہم آزادی کے بوجھ اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ایرک فرام فرار کے طریقے کہتا ہے، یعنی اسکیپ میکینزم کہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی پرستش ہمیں غلام بنا دیتی ہے۔ انسان صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اکثر 2 چیزوں کا غلام ہوتا ہے۔ نمبر 1، چاہے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مصنوعی خواہشات ہیں، جیسے آرٹیفیشل ڈیزائرز، جو اشتہارات ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں، جیسے جدید فون کی خواہش میں پڑ جانا۔ نمبر 2، وہ خودکار مطابقت یعنی آٹومیشن کنفرمیٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو اپنی سچی پہچان کھو دیتے ہیں۔ فرام کہتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے 2 موڈ ہوتے ہیں، ایک موڈ آف ہیونگ، ایک موڈ آف بینگ۔ موڈ آف ہیونگ کا مطلب ہے رکھنے کے موڈ۔ ہم کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں۔ I am having the latest iPhone. I have luxurious car. I have high-end bungalow. I have bank balance. I have power. یہ سب haves ہیں۔ تو موڈ آف ہیونگ کی یہ سب مثالیں ہیں۔ جب ہماری زندگی اس موڈ میں گزرتی ہے تو ہمارا مقصد صرف حصول اور ملکیت رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو دوسرا موڈ ہے وہ موڈ آف بینگ ہے۔ ہم کیا بنتے ہیں؟ I am a good father. I am a nice husband. I am a speaker. I read a lot. I am an artist. I am a sculptor. I am a social activist. جب انسان اس موڈ میں جیتا ہے تو مختلف غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہیونگ غلامی ہے اور بینگ میں انسان پروڈکٹیو بن جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا زبردست اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ موڈ آف ہیونگ کے بجائے موڈ آف بینگ میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، رسالت انسانی شخصیت کی اخلاقی تشکیل اور عملی رہنمائی کا ایک نفسیاتی ماڈل ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں توحید کے فوراً بعد رسالت کا ذکر آتا ہے،
جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ترتیب خود اپنے اندر ایک گہرا پیغام رکھتی ہے۔ انسان کو صرف عقیدہ نہیں دیا جاتا بلکہ اس عقیدے کو جینے کا انسانی نمونہ، انسانی ماڈل بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ نہیں جو صرف سچائی کو مان لے، بلکہ وہ ہے جو سچائی کو دیکھ کر، سمجھ کر اور اختیار کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ نفسیات اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان محض اصولوں سے نہیں سیکھتا بلکہ مثالوں سے سیکھتا ہے۔ معروف سائیکالوجسٹ البرٹ بندورا نے اپنی سوشل لرننگ تھیوری میں واضح کیا ہے کہ انسان کا زیادہ تر سیکھنا مشاہدے کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی آبزرویشن کے ذریعے۔ ہم جن شخصیات کو معتبر مانتے ہیں، باوقار سمجھتے ہیں اور وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر ان کے رویے ہم اپنانے لگتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی اصول ہے جس پر رسالت کا پورا نظام کھڑا ہے۔ رسول محض پیغام لانے والا نہیں بلکہ پیغام کو جینے والے نمونے میں پیش کرتا ہے۔ رسالت کا ایک اور اہم نفسیاتی اثر یہ ہے، انسان کو اخلاقی ابہام سے نکالتی ہے۔ جدید انسان اکثر اس سوال میں الجھا رہتا ہے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ رسول کی سنت ایک عملی معیار فراہم کرتی ہے جس سے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان اندرونی کشمکش سے نکل کر ایک واضح راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 3، استغفار۔ اس کے ذریعے سے نفسیاتی بحالی ہوتی ہے، داخلی شفا ملتی ہے اور زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ استغفار کے ذریعے سے قرآن ایک کشادہ راہ انسانوں کے سامنے کھولتا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں توحید اور رسالت کے فوراً بعد جس نقطے پر خاص زور دیا گیا ہے وہ استغفار ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غلطی کے بعد رکنا، پلٹنا اور سنبھلنا جانتا ہے۔ یہ تصور نہ صرف دینی اعتبار سے مرکزی ہے بلکہ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی انسانی صحت اور توازن کی بنیاد ہے۔ انسان سے غلطی ہونا کوئی عجیب بات نہیں، یہ تو انسان ہونے کا حصہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی، اصل مسئلہ یہ کہ غلطی کے بعد ہم اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایک غلطی کے بعد خود کو مسلسل قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، خود سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ مایوسی اور ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت پھر ٹاکسک شیم بن جاتی ہے جو انسان کو سنوارتی نہیں بلکہ توڑ دیتی ہے۔ آج کی نفسیات میں ایک اہم تصور یہ ہے جسے ہم سیلف کمپیشن کہتے ہیں، یعنی انسان کا اپنے ساتھ رحم اور نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اس میدان میں ایک معروف سائیکالوجسٹ گزری ہے، کرسٹین نیف۔ وہ بتاتی ہیں کہ جو انسان اپنی غلطیوں پر خود کو مکمل طور پر مجرم، ناکارہ اور بیکار سمجھ لیتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ وہ مسلسل خود کو سزا دیتے رہتا ہے، جیسے اپنے اوپر کوڑے برسانا، جسے سیلف فلیجلیشن کہا جاتا ہے۔ اس سے وہ اندر سے اور زیادہ زخمی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی سے سیکھنا چاہتا ہے، وہ سنبھلنا چاہتا ہے اور پھر ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہے، اپنا ایک بیٹر ورژن بننا چاہتا ہے۔ قرآن جس چیز کو استغفار کہتا ہے وہ دراصل خود پر رحم کی سب سے بلند اور صحت مند شکل ہے۔ لیکن یہ رحم لاپرواہی نہیں، اس میں ذمہ داری بھی ہے، ہوش بھی ہے، یہ خود فریبی نہیں ہے، یہ گناہ پر اصرار نہیں ہے، بلکہ غلطی ماننے کے بعد خود کو درست کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ یہی استغفار انسان کو توڑتا نہیں بلکہ دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں گے تو استغفار محض ایک مذہبی عمل نہیں رہ جاتا
بلکہ ایک نفسیاتی بحالی کا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ یہ انسان کو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، گناہ کے بعد امید دیتا ہے اور ماضی کی زنجیروں سے آزاد کر کے مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔